ایک دور ان پر ایسا بھی تو آیا کہ جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی معتقد تھے، انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہو وہ قادیان میں جائے۔ کیوں؟ وہاں ایک نظام تھا، ایک شخص سے بیعت تھی، ایک ڈسپلن تھا، پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا۔ وظاہر باقی تو ان میں خرابی تو یہی ہے کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا، باقی تو وہ باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں۔ اور علامہ اقبال کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ ایک وقت میں وہ احمدیہ جماعت کے اتنے قریب تھے کہ کہا جاتا ہے کہ جماعت میں شامل بھی ہوئے، ان کے باقی بزرگان بھی شامل ہوئے، لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت ان کے یہ نظریات تھے انہوں نے بہت اچھی رائے کا اظہار کیا۔ قادیانی اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بعض ایسے اونچے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں جس سے وہ سادہ مسلمانوں کو اپنے دام تزویر میں پھنسا سکیں اور گمراہ کر سکیں۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں فلاں شخصیت نے قادیانیوں کی تعریف کی ہے، مرزا غلام قادیانی کی تعریف کی ہے، لہذا یہ قادیانیوں کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے، جبکہ مسلمانوں کا یہ طے شدہ عقیدہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت، نبی کریم علیہ السلام کا آخری نبی ہونا اور حرمت رسول اور ناموس رسالت کا مسئلہ، یہ وہ مسئلہ ہے جس میں کسی بھی شخصیت کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو پھر شخصیات کے حوالے پیش کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو ہمارا ایمانی اور بنیادی عقیدہ ہے، اس عقیدے میں، اس مسئلہ میں کسی بھی شخصیت کے ساتھ ہمارا کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اب قادیانی جن شخصیات کا حوالہ دیتے ہیں ان میں سے سر فہرست ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے قادیانی مربی وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں فلاں جگہ پہ ڈاکٹر اقبال نے قادیانیوں کی اور مرزا غلام قادیانی کی تعریف کی، اور یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے قادیانی جماعت کو جوائن کر لیا تھا اور وہ قادیانی تھے، لیکن قادیانی مربیوں کے پاس اس کے اوپر کوئی بھی پروف اور اتھینٹک ثبوت موجود نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، کوئی بھی ثبوت قادیانیوں کے پاس ایسا نہیں ہے جسے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ڈاکٹر اقبال نے قادیانی جماعت کو جوائن کر لیا تھا۔ جہاں تک ان کے لٹریچر میں یا اقبالیات کے لٹریچر میں قادیانیوں کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے انصاف پسند ہیں، نہ بیجا کسی کی تائید کرتے ہیں اور نہ بیجا کسی کی تنقید کسی کے اوپر کرتے ہیں۔ مخالفت برائے مخالفت بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کی بندہ شخصیت پرستی میں اس قدر اندھا ہو جائے کہ جناب وہ اس کے جو منفی جو پوائنٹ ہے ان کو بھی بندہ اگنور کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک اقبالیات کے لٹریچر میں قادیانیوں کے حوالے سے تاثرات کا ہمیں اظہار ملتا ہے تو ہم پیچھے پس منظر کو دیکھیں گے۔ اقبال کے خاندانی پس منظر کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اقبال کا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ سیالکوٹ میں مرزا غلام قادیانی جب آتا تھا، سیالکوٹ میں مرزا غلام قادیانی کو متعارف کروانے والا وہ میر حسن ہے جو کہ ڈاکٹر اقبال کا ٹیچر تھا، ڈاکٹر اقبال کا استاد تھا۔ میر حسن نے مرزا غلام قادیانی کو سیالکوٹ میں متعارف کروایا، اور پھر اقبال کا خاندان بھی مرزا غلام قادیانی سے متاثر ہوا، یہاں تک کہ ڈاکٹر اقبال کے والد شیخ نور محمد وہ مرزا غلام قادیانی سے متاثر ہوئے، اس کے فالور بنے، اور اس بات کا اظہار خود ڈاکٹر اقبال نے کیا۔ یہ ڈاکٹر اقبال کے ملفوظات ہیں، ملفوظات اقبال۔ اس کے صفحہ نمبر 143 پہ ڈاکٹر اقبال خود مرزا قادیانی کے حوالے سے اپنے والد کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی دکان پر ابن عربی کی فصوص الحکم باقاعدہ پڑھی جایا کرتی تھی۔ مولوی عبد الکریم صاحب قادیانی کے ان کی آواز بلند تھی، یہ خدمت سر انجام دیا کرتے تھے۔ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بھی اس صحبت میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر اقبال نے یہ بات خود بیان کی ہے کہ میرے والد کی دکان پر ابن عربی کی فصوص الحکم پڑھی جایا کرتی تھی، اور اس صحبت میں غلام قادیانی مرزا بھی شریک ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ مظلوم اقبال کتاب ہے ڈاکٹر اقبال کے بھتیجے شیخ اعجاز احمد قادیانی کی، جو کہ انڈرسٹوڈ قادیانی تھے، اور یہ باقاعدہ ان کی کتاب ہے، اور اس میں شیخ اعجاز نے یہ اپنے خاندانی پس منظر کو بیان کرتے ہوئے قادیانیوں کے ساتھ اپنے خاندانی پس منظر کا ذکر کیا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 185 پہ اسی بات کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میرے دادا جو شیخ نور محمد ہیں وہ مرزا غلام قادیانی کے مرید تھے، اور شیخ اعجاز احمد قادیانی کے جو والد تھے، جو اقبال کے بڑے بھائی تھے، شیخ عطا محمد،
شیخ عطا محمد یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے لکھا ہے وہ میرا یوسف ثانی وہ شمع محفل عشق ہوئی ہے جس سے قرار جاں مجھ کو۔ یہ شیخ عطا محمد اقبالیات کے ریسرچرز اور محققین سب متفق ہیں کہ شیخ عطا محمد جو ہے وہ مرزا غلام قادیانی کا مرید تھا اور قادیانی تھا، یہ بات طے شدہ ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مجموعہ اور روحانی خزائن اس کی جلد نمبر 11 میں مرزا غلام قادیانی نے اپنے 313 مخلص اصحاب کا جہاں ذکر کیا ہے اس میں ڈاکٹر اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو شیخ نور محمد ہوں یا شیخ عطا محمد ہوں ان کا قادیانی ہونا تو ثابت ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کا مرزا غلام قادیانی کی بیعت کرنا اور پھر مرزا غلام قادیانی کی جماعت قادیانیہ میں شریک ہونا، اس کو جوائن کرنا، اس کا کوئی پروف اور اتھینٹک ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کے کلام میں، ڈاکٹر اقبال کی کتابوں کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے مرزا غلام قادیانی اور جو قادیانی جماعت ہے اس کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر اقبال کی کتاب ہے نظریہ توحید مطلق، جو کہ شیخ عبد الکریم الجیلی نے پیش کیا۔ یہ اقبال اکیڈمی پاکستان سے کتاب شائع ہوئی ہے، علامہ اقبال تقریریں، تحریریں اور بیانات، یعنی گورنمنٹ نے شائع کی۔ اس کے صفحہ نمبر 103 پر یہ مقالہ موجود ہے۔ اس میں ڈاکٹر اقبال کے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں تاثرات کا ذکر موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک نظریہ جس کو ہمیشہ اعلیٰ پایا کہ اسلامی مفکرین نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور زمانہ حال میں قادیان کے مصر غلام احمد نے اس کا دوبارہ پرچار کیا، جو کہ غالباً ہند کے جدید مسلمانوں میں ایک بہت زبردست ماہر دینیات ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے مرزا غلام قادیانی کو ماہر دینیات اور نعوذ باللہ ہند کے جدید مسلمانوں میں ماہر دینیات جو ہے وہ لکھا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے ڈاکٹر اقبال کا قادیانی ہونا ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے قادیانی جماعت کو جوائن کر لیا تھا۔ یہ ایک تعریف کی ہے وہ اپنی جگہ پہ، وہ غلط ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن قادیانی ہونا اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اقبال نے ایک اور کتاب لکھی، ملت بیدا پر ایک عمرانی نظر۔ یہ کتاب بزم اقبال نے شائع کی ہے اور اس میں صفحہ نمبر 21 پر قادیانیوں کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔ اب یہ 1910 کا بیان ہے ڈاکٹر اقبال کا قادیانیوں کے بارے میں، جس میں انہوں نے قادیانی جماعت کو اسلامی سیرت کا ٹھیٹ نمونہ قرار دیا۔ اس کے بعد 1911 میں ڈاکٹر اقبال نے اپنے بڑے بیٹے آفتاب اقبال کو قادیان کے تعلیم الاسلام سکول میں داخل کروایا، اس سے بھی قادیانی پلی لیتے ہیں۔ پھر 1913 میں ڈاکٹر اقبال کو طلاق کے حوالے سے ایک شرعی رہنمائی کی ضرورت تھی، تو ڈاکٹر اقبال نے یہاں لاہور سے قادیان مرزا جلال الدین کو بھیجا کہ جا کے مولوی نور الدین بہروی سے مسئلہ پوچھ کے آؤ کہ آیا میں نے اپنی بیوی کو ایک عرصے سے اپنے آپ سے جدا رکھا ہے، طلاق نہیں دی، البتہ نیت طلاق کی ہوئی تھی، تو کیا آٹومیٹک طلاق تو نہیں ہو گئی؟ تو مرزا جلال الدین قادیان گیا، مولوی نور الدین بہروی جو کہ مرزا غلام قادیانی کا پہلا خلیفہ ہے اس سے مسئلہ پوچھ کے ہے، اور پھر اس نے جواب یہ دیا کہ طلاق تو نہیں ہوئی، البتہ آپ احتیاطی طور پہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح کر لیں۔ یہ روایات اقبال ہے، مجلس ترقی ادب لاہور سے چھپی ہے اور اس کو تقسیم کیا ہے اقبال اکیڈمی پاکستان نے، جو کہ اقبالیات کا ایک مستند سرکاری ادارہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 126 پر یہ ساری تفصیلات روایات اقبال کے حوالے سے موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں اقبال کے لٹریچر میں بلا شک و شبہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری احسن کے نام ڈاکٹر اقبال نے خط لکھا ہے 1932 کو، یہ اقبال نامہ مجموعہ مکاتیب اقبال ہے۔ 7 اپریل 1932 کو خط لکھا اور لاہوری قادیانیوں کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ کہاں باقی رہی تحریک احمدیت، سو میرے نزدیک لاہور کی جماعت میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو میں غیرت مند مسلمان جانتا ہوں اور ان کی اشاعت اسلام کی مساعی میں ان کا ہمدرد ہوں۔ کسی جماعت میں شریک ہونا یا نہ ہونا انسان کی ذاتی افتاد طبیعت پر بہت کچھ انحصار رکھتا ہے۔ تحریک میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ آپ کو خود کرنا چاہیے۔
تو مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے اور قادیانیوں کے حوالے سے جو اقبال کے تاثرات ہیں وہ اقبالیات کے لٹریچر میں موجود ہیں، لیکن ان تمام چیزوں سے اقبال کا قادیانی ہونا اس کا ثبوت نہیں ملتا جب تک کہ بالکل واضح طور پر قادیانی کوئی ایسا حوالہ پیش نہ کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالہ بھی پیش کرتے ہیں قادیانی، وہ اسی جو اقبال نامہ کے صفحہ نمبر 289 پہ ڈاکٹر اقبال نے ڈیئر مسعود کے نام ایک خط لکھا، اس میں اپنی وصیت کا اظہار کیا جو 1937 میں انہوں نے وصیت لکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے 5 لوگ گارڈین ہوں گے، ان میں سے ایک گارڈین جو تیسرے نمبر پہ وہ شیخ اعجاز احمد قادیانی۔ شیخ اعجاز احمد قادیانی یہ ڈاکٹر اقبال کے بھتیجے تھے جن کا تعارف میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ شیخ عطا محمد کا بیٹا تھا، جو کہ شیخ عطا محمد ڈاکٹر اقبال کا بڑا بھائی تھا، قادیانی تھا، اور شیخ اعجاز احمد بھی قادیانی تھا جس نے یہ کتاب لکھی ہے مظلوم اقبال۔ تو ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے کہ میرا بھتیجا شیخ اعجاز احمد یہ ہے تو قادیانی لیکن نہایت صالح آدمی ہے، افسوس کہ دینی عقائد کی وجہ سے وہ قادیانی ہے لیکن ہے نہایت صالح آدمی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود ساری چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں، اس سے یہ تو چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر اقبال نے قادیانیوں کے حوالے سے یا بالخصوص جو جماعت احمدیہ لاہور کہلاتی ہے ان کے بارے میں جو نرم رویہ اور ایک مثبت قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں، لیکن انہوں نے قادیانی جماعت کو جوائن کر لیا تھا اور مرزا غلام قادیانی کی بیعت کر لی تھی، اس پر جو ہے وہ قادیانی مربی کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ڈاکٹر اقبال نے قادیانیوں کے خلاف بہت سخت بیانات بھی دی ہے۔ اب وہ جو سخت بیانات ہیں قادیانیوں کے حوالے سے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اور وہ قادیانیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اب قادیانی کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ڈاکٹر اقبال نے جو قادیانیوں کے خلاف بیانات دیے ہیں وہ 1935 کے بعد دیے ہیں، اور وہ بیانات دینے کی وجہ اصل میں سیاسی اختلاف تھا، اور وہ سیاسی اختلاف کیا تھا اس کے 2 پوائنٹ قادیانی پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف قادیانیوں کا موقف ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اقبالیات کے ماہرین کا موقف ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قادیانیوں کا موقف یہ ہے کہ یہ 1935 کے بعد اقبال نے قادیانیوں کے خلاف جو سخت بیانات اور ان کے خلاف سخت سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وائسرائے ہند کی کونسل کا رکن تھا سر فضل حسین، وہ 4 مہینے کے لیے چھٹی پہ گیا تو اس کی جگہ پہ قائم مقام وائسرائے ہند کی کونسل کا رکن مقرر کرنا تھا کسی شخص کو۔ اقبال کا نام بھی آتا تھا اور چودھری ظفر اللہ خان جو کہ قادیانی تھا اس کا نام بھی آتا تھا، تو اقبال کی بجائے چودھری ظفر اللہ کو رکن مقرر کر دیا گیا، تو یہاں سے اقبال کی ٹسل قادیانیوں کے ساتھ شروع ہو گئی۔ تو یہاں یہ ایک سیاسی اور انتظامی اختلاف چل پڑا جس کی وجہ سے اقبال نے پھر قادیانیوں کے خلاف سخت بیانات دینے شروع کر دیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ کشمیر کمیٹی کی صدارت کا اختلاف تھا۔ کشمیر کمیٹی کا صدر ان دنوں میں مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بن گیا، اور دوسری طرف سے جماعت احرار اور عنایت اللہ شاہ بخاری اور دیگر یہ لوگ وہ اقبال کو کشمیر کمیٹی کا صدر بنانا چاہتے تھے، لیکن کشمیر کمیٹی کی صدارت جو ہے وہ قادیانیوں کے ہاتھ آ گئی، تو اس بنیاد پہ اقبال نے پھر قادیانیوں کی مخالفت شروع کر دی۔ تو یہ 2 وجوہات تھیں۔ اور دوسری طرف جو اقبالیات کے ماہرین اور ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بیسک اختلاف نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ اقبال قادیانیوں کے بارے میں جو نرم رویہ ایک عرصہ تک رکھتے رہے 1935 تک، تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ اقبال کو قادیانیوں سے اچھے نتائج برآمد ہونے کی امید تھی۔ اس امید کی بنیاد پر ڈاکٹر اقبال نے قادیانیوں کے بارے میں اچھے تاثرات کا اور اچھی آراء کا اظہار کیا، لیکن 1935 میں جب ان پر یہ بات آشکار اور واضح ہو گئی کہ نہیں ان سے کوئی اسلام کو فائدہ نہیں ہو سکتا، تو پھر انہوں نے اقبال نے قادیانیوں کے خلاف سخت بیانات اور اپنا جو نظریہ تھا وہ بالکل واضح طور پہ ان کے خلاف دینا شروع کر دیا۔ 1935 کے بعد اقبال کا کوئی بھی بیان قادیانیوں کے حق میں یا ان کی حمایت میں نہیں ملتا۔ تو اس حوالے سے کچھ چیزیں قابل تحقیق ہیں۔ اقبالیات کے لٹریچر میں یہ چیزیں تو ملتی ہیں کہ قادیانی گروپ کے خلاف اقبال نے بیانات دیے ہیں، لیکن جماعت لاہوریہ جو ہے قادیانیوں کا دوسرا گروپ، ان کے بارے میں اقبال کا کوئی ایک بھی بیان اقبالیات کے لٹریچر میں نہیں ملتا، جبکہ
اس کے برعکس یہ کلیات مکاتیب اقبال ہے، اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 282 پہ ایک خط جماعت لاہوریہ کا جو بانی محمد علی ڈلہوزی ہے، جس کو مولوی محمد علی کہتے تھے، مرزا مولوی محمد علی، اس کے نام خط لکھا ہے اقبال نے 13 فروری 1936 کو، 35 کے بعد 13 فروری 1936 کو، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ ابھی اخبار انقلاب میں ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب مرحوم 12 فروری 1936 کے انتقال کی خبر پڑھ کر بہت رنج ہوا۔ وہ شرافت کا پیکر مجسم تھے اور فطرتاً بنی نوع انسان کے ہمدرد، خدا تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اب یہ مرزا یعقوب بیگ کے حوالے سے جو اقبال نے محمد علی ڈلہوزی کے نام خط لکھا ہے، اس میں رحمت کی دعا بھی کی ہے۔ یہ جو مرزا یعقوب بیگ تھا، اس کا تعلق تھا لاہوری جماعت کے ساتھ۔ تو لاہوریوں کے بارے میں نرم بیان اور نرم چیزیں اقبال کی لٹریچر میں موجود ہیں، لاہوریوں کے خلاف کوئی بیان ڈاکٹر اقبال کا لٹریچر میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال اس ساری تحقیق اور ساری دستاویزات کے بعد یہ بات پھر ذہن نشین کر لیں کہ جب ختم نبوت کی بات آئے، تحفظ ناموس رسالت کی بات آئے اور حرمت رسول کا مسئلہ آئے، اس میں کسی بھی شخصیت اور کسی پرسنالٹی کے ساتھ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو اور حضور کی حرمت اور ناموس رسالت کو۔ قادیانی کل بھی کافر تھے اور قادیانی آج بھی کافر ہیں۔ ان تمام حوالہ جات سے قادیانیوں کا جو ہے وہ مسلمان ہونا ثابت نہیں ہو جاتا۔